ان کو بھوک لگی. اب وہ زمانہ ایسا تھا کہ بھئی ہوٹلوں کا تو زمانہ تھا, اب تو ذرا سی بھوک لگ جائے جو ہے نا چپے چپے پر ہوٹل اور ریسٹورنٹ جو ہے کھلے ہوئے ہیں اور اپنی حاجتیں ہم پوری آسانی سے پوری کر لیتے ہیں, بھوک آسانی سے دبا دیتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اس کی بات ہے اس کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرنا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی بستی کو تلاش کیا کہ بھئی بستی میں جاؤں گا اور کسی جو ہے کھانے کی کھانا طلب کریں گے, وہاں اللہ تبارک و تعالی جو ہے مرحمت فرمائے. لیکن کوئی بستی میسر نہیں آئی. چلتے چلتے تو دیکھا کہ ایک بکریوں کا ریوڑ جو ہے چل رہا تھا اور وہاں اس بکری کے ریوڑ کے پاس جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے اور پہنچ کر کے اس چرواہے سے کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں, مجھے بھوک لگی ہے, آپ ایک بکری کا جو ہے مجھے دودھ نکال کر کے دے دیجئے, جو اس کی قیمت ہوگی میں اسے ادا کر دوں گا. اس چرواہے نے کہا, وہ بھی سچے آدمی تھے, سچے آدمی تھے, پکے آدمی تھے. اس چرواہے نے کہا کہ حضرت یہ بکریاں میری نہیں, میں تو صرف چروایا ہوں, میں تو چراتا ہوں صرف ان کو, لیکن اس کے مالک سے جو ہے میں آپ کو اجازت دے کر کے جو ہے اجازت لے کر کے میں آپ کو دودھ پلا دوں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کئی مرتبہ انسانوں کو آزمایا بھی کرتے تھے. کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک نفع کی بات بتلاؤں, کہ میں آپ کو ایک نفع کی بات بتلاؤں, اس میں تمہارا بھی فائدہ اور میرا بھی فائدہ. کہ آپ ایک کام کیجئے, آپ ایک بکری جو ہے مجھے قیمتاً بیچ دیجئے, میں اس سے دودھ نکال کر کے جو ہے اپنی بھوک بھی مٹا لوں گا اور پھر ضرورت پڑنے پر اس کو کاٹ کر کے جو ہے اس کا گوشت بھی جو ہے میں کھا لوں گا. اور یہ جو رقم ہے آپ جو ہے اس کو اپنی جیب میں ڈال لینا, اپنی ضروریات آپ اس سے پوری کر لینا, اور مالی سے جا کر کے کہہ دینا. اس وقت جو ہے بھیڑیوں کا بہت زیادہ زور رہا کرتا تھا کہ بھیڑیا آتا تھا اور ریوڑ میں سے جو ہے بکری اٹھائی اور لے کر کے چلا گیا, اور مالک سے جا کر کے آپ کہہ دینا کہ بھیڑیا آیا تھا اور ایک بکری جو ہے اٹھا کر کے لے کر کے چلا گیا. مالک کہاں دیکھنے آئے گا, اتنی تحقیق کہاں کرے گا. اوہو قربان جائیے میرے عزیزوں, اس چرواہے کی بات پر, اس چرواہے کی زبان پر اور اس کے جواب پر ہے. اس بار جب چرواہے نے کہا کہ شہزادے, اس کا جواب سنیے کہ شہزادے اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے. میں اپنے مالک کو تو جو ہے جواب دے سکتا ہوں, بہانے بھر سکتا ہوں, لیکن وہ جو میرے مالک کا مالک, مالک الملک دیکھ رہا ہے, اس کو کیا جواب دوں گا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب تک ایسے آدمی زندہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو فساد سے بچا کر کے رکھے گا. آج بھائی بھائی کا گلا کاٹنے پر لگا ہوا ہے, پڑوسی پڑوسی کا حق دبانے پر لگا ہوا ہے, اور ٹھیکیدار مزدوروں کا جو ہے مال ہڑپ کرنے پر لگا ہوا ہے, مزدور جو ہے ٹھیکیدار کے ساتھ خیانت کرنے پر لگے ہوئے ہیں, ہر جگہ کرپشن پھیلا ہوا ہے. اب یہ سمجھے, آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی مدد آئے گی تو کیسے آئے گی. جھوٹ بول بول کر کے دولتیں اکٹھی کی جا رہی ہے. وہ غریب چرواہا, مزدور چرواہا, وہ اپنے مالک کے ساتھ خیانت اس لیے نہیں کرتا, ایک تو یہ کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے, خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اگر میں مالک کو بہانے بنا کر کے جو ہے اپنی جان بچا ہی لوں گا, لیکن اس نیلی چھت والے سے جو ہر وقت دیکھتا ہے اس سے کیسے بچوں گا, اس سے کیسے نظر چراؤں گا, اس کے سامنے کیسے بہانے بنوں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت